امام ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر سے متعلق ایک سوال آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مدرسہ فراہی میں قرآن مجید کو اصل کی حیثیت حاصل ہے۔ ماضی کی علمی روایت بھی قرآن مجید کو بنیادی ماخذ مانتی رہی ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی قرآن ہی کو بنیادی ماخذ مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ اخبار احاد کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہوں گا، امام ابن حزم رحمہ اللہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفہیم میں احادیث مبارکہ کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں اور فیصلہ کن احادیث کو قرار دیتے ہیں، خبر واحد کو قرار دیتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ریفرنس دیتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس وحی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔ آپ کے علم میں ہوگا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ امام ابن حزم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں تو پیشاب اور پاخانہ ہے ہی نہیں، تو اب بول و براز کو ہم حلال ٹھہرائیں گے اس آیت کی روح سے۔ اب وہ حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر خبر واحد کو جس انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں کہ قرآن کی تفہیم کا مسئلہ ہے اور خبر واحد کو صحیح جگہ پر رکھنے کا مسئلہ ہے، تو ابن حزم رحمہ اللہ کی اس فکر میں خلط مبس کہاں پر ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں تو یعنی جہاں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اس موقع پر کیا ہو رہا ہے؟ اس موقع پر یہ ہو رہا ہے کہ اس کی تحقیق نہیں کی جا رہی کہ کس چیز کا نام حدیث ہے، کس چیز کا نام سنت ہے اور کس چیز کا نام قرآن مجید ہے۔ اس کی کوئی تحقیق نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک ہستی ہمارے سامنے کھڑی ہے جو ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے۔ اس کا پیغام، اس کی بات ایک ایک جزیے کے لحاظ سے، اس کی ہر روح اور عمل کے لحاظ سے یا اس کے اطلاق کے لحاظ سے ہمیں اس کو قبول بھی کرنا ہے، دل سے بھی قبول کرنا ہے اور اپنے عمل میں بھی قبول کرنا ہے، اپنے عمل میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پر صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس پوزیشن میں جب آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے صادر ہونے والی بات کو وہ اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں، اور چونکہ وہ براہ راست ایک طرح سے مخاطب ہیں، وہ براہ راست بات کو حضور سے ریسیو کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ الجھن نہیں ہے یا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی بات کو کیا ویٹیج دی جائے، کون سی بات کو کیا ویٹیج نہ دی جائے۔ اگر کہیں ان کو کوئی اشکال محسوس ہوتا ہے یا 2 باتوں میں کوئی تعارض محسوس ہوتا ہے تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلے کو حل کرا لیتے ہیں۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے، یہی کنڈیشن اگر بعد میں کوئی شخص، امام ابن حزم ہوں یا کوئی اور شخص، یہ تصور کر لیتا ہے کہ جس طرح سے مجھے قرآن مجید ملا ہے، جس طرح سے مجھے سنت ملی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسانوں کے ہی ذریعے سے ملی ہے نا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یا باقی امت کے سامنے موجود نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو انسانوں کے ذریعے سے اگر قرآن مجید ملا ہے تو اس کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ اسی طرح اگر سنت ملی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ایک کردار ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اسے انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کو بھی اگر وہ اسی جگہ پر رکھ لیتا ہے کہ وہ بھی جیسے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، جیسے قرآن مجید قطعی الثبوت ہے، اسی طرح حدیث بھی اسی ثبوت کا درجہ رکھتی ہے، تو لہٰذا جیسے ہی وہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو قرآن مجید کے ہم پلہ سمجھ لیتا ہے۔ اس تصور میں آ کر کھڑے ہو کر، اسی وجہ سے میں نے صحابہ کی مثال دی، تو صحابہ کی جگہ پر آپ بھی بیٹھے ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی بھی شخص ہوگا جو ایمان رکھتا ہے وہ اس تحقیق میں نہیں پڑے گا کہ کون سی چیز شرع کی ہے، کون سی چیز تبیین کی ہے، کون سی چیز اصل کی ہے، کون سی چیز عمل کی ہے۔ حضور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سراسر دین ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یہ وہی ہے اور یہ اصل میں قرآن مجید کی صورت میں اللہ ہی کے الفاظ ہیں اور اس کو صحیفے کے اندر درج کر دیا جائے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس فہم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو صحابہ یا لوگ یا سننے والے اس تخصیص میں یا اس تفریق میں نہیں پڑھتے۔ موجودہ زمانے میں بھی اگر لوگ یہ تفریق نہیں کرتے تو ہم ان کو عقلی لحاظ سے تو ان پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ سورسز اور ہیں، وہ سورسز اور ہیں، ایک کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، دوسرے کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، تو یہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جس جگہ پر وہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اس جگہ سے
کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو اسی جگہ سے قبول کر رہے ہیں جس جگہ سے قرآن مجید یا عملی دین کو قبول کرتے ہیں۔